اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 کو اپنے سلسلے گرامیٹیکل انالیسس میں دیکھیں گے۔ آج میں نے ایک ہی آیت کو لیا ہے جو کہ مختصر آیت ہے، چھوٹی آیت ہے، اور گرامر کے لحاظ سے بھی اس میں زیادہ کوئی اتنی کمپلیکسٹی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ چونکہ اس میں تغیرات بہت زیادہ تھے، اس میں گرامر بہت زیادہ تھا اور تھوڑی وہ لمبی آیت بھی تھی، تو یہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں نے سوچا اگر دونوں آیتوں کو میں ایک ساتھ دیکھ کے چلوں تو شاید 1 گھنٹے کے اندر بھی ایک کلوز اپ نہیں ہو پائے گا اور شاید انصاف نہیں ہو پائے گا اتنے لیس ٹائم میں، تو اس لیے میں نے یہ چھوٹی آیت لی ہے۔ میں نے سوچا آج کی کلاس میں انشاءاللہ اسی آیت کو دیکھیں گے اور نیکسٹ میں جو آیت ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں گرامر تھوڑا ایکسٹرا ہے بہت زیادہ، تو یہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ گرامر کی ساری چیزیں کور اپ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال آج کی اس کلاس میں یہ آیت ہم دیکھیں گے۔ پہلے اس کی قرأت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت میں ہمارے کتنے الفاظ ہے، کتنے کلمات ہے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ و ٹھیک ہے، یہ ایک ما، اچھا لی جو ہے یہ اصل میں 2 کلمات سے مل کر بنا ہے، تو اس کا اگر ہم 2 لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے، پھر لا اعبد الذی فطرنی، یہ بھی 2 سے مل کے بنا ہے، تو فطرنی، اور آ رہا ہے یہ فطرنی ایک ہی، ٹھیک ہے۔ و پھر الیہ بھی 2 سے مل کے بنا ہے، الا پلس ہا، یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ ترجعون، تو ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس تقریباً 13-14 جو ہے الفاظ سے مل کے یہ آیت بنی ہے، یعنی اس میں اتنے الفاظ ہیں، اتنے ورڈز ہیں۔ اب اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ بامانہ لفظ کو کلمہ بولا جاتا ہے، اور کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو نیکسٹ جو ہمارا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو 13-14 الفاظ ہیں اس میں سے اسم کون سا، فعل کون سا، حرف کون سا، ٹھیک ہے۔ چلے دیکھ لیتے ہیں وہ۔ واو ہم نے ابھی تک بہت ڈسکس کیا ہے، وا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور حرف عطف جیسے اینڈ کے میننگ میں آتا ہے ویسے ہی عربی میں واو ہم استعمال کرتے ہیں فتحہ کے ساتھ، تو یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرف کی کیٹیگری ہے۔ ماں جو ہے ہم نے کہا تھا ماں، چلے ماں کے بارے میں تھوڑا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ماں جو ہے عربی زبان میں اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی دی موسٹ فلیکسیبل ورڈ، یعنی اس کے معنی جو ہے بہت ٹائپ کے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہم یہ لکھ لیں کہ لام کے ساتھ تو لما، فا کے ساتھ تو فما، با کے ساتھ تو بیما، کا کے ساتھ تو کما، اس طرح سے مما، من کے ساتھ تو مما، تو اس طرح سے ماں جو ہے، تو لیکن عمومی جو ہے ان جنرل اگر ہم ماں کا دیکھیں گے تو اس کی 3 معنی زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ ماں اگر ہم دیکھ لیں تو ماں کے 3 ٹائپس جو ہے، ایک ماں وہ ہوتا ہے جو نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کا معنی اس ٹائم پہ نکل جاتا ہے نہیں، اس کا مطلب جو ہے اٹس اے نیگیٹو، یعنی نیگیٹو پارٹیکل ٹیکسٹ، تو یہ نیگیٹو پارٹیکل وہاں پہ ایکٹ کرتا ہے۔ حرف نفی آپ سے کہیے، حرف نفی ایک معنی یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ماں موصولہ،
یعنی ریلیٹو پروناؤن، جیسے ریلیٹو پروناؤن یوز ہوتا ہے ویسے ہی، جیسے الذی یوز ہوتا ہے ویسے ہی ما بھی ریلیٹو پروناؤن، وہ جس کا معنی وہ جو، اس طرح سے، تو ریلیٹو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے ما. اور دین ہمارے پاس جو ہے تیسرا وہ ہے سوال کے طور پر، یعنی استفہام. تو جب اس کو ہم موصولہ استعمال کریں تو ایز اے ناؤن ہم استعمال کرتے ہیں، نفی کے لیے استعمال کریں تو ایز اے حرف استعمال ہوتا ہے، اور استفہام کے لیے تو اس کو بھی حرف استفہام بولا جاتا ہے، یہ اسماء استفہام بولا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے انٹراگیٹو ناؤن. انٹراگیٹو ناؤن، سوال کے طور پر استعمال کریں گے اس کو، تو یہ بھی اسم ہوگا. تو یہاں پہ جو ہے یہ سوال کے طور پر استعمال ہوا ہے تو اس کو ہم اسم مان لیں گے. ٹھیک. لی جو ہے یہ لام پلس یا کا کنسٹرکشن ہے، حرف جارہ اور یا متکلم، یعنی یا متکلم کی ضمیر، واحد مذکر کی ضمیر. تو لام جارہ ہے تو حرف، اور ضمائر ہے سارے کے سارے اسماء ہوتے ہیں، they are all nouns، so ہم اس کو مان لیں گے اسم. لا ہم جانتے ہیں نیگیٹو پارٹیکل ہے تو حرف نفی ہے حرف. اس کے بعد اعبدو، دیکھیں یہ وزن کے طور پر ہم آرام سے پہچان سکتے ہیں یہ کیا ہے. اضربو تو افعلو نفعلو، تو یہاں پہ اضربو ابتدا میں حمزہ ہے فتح کے ساتھ، اور آخر پہ جو حرف ہے دال اس پہ پیش ہے. تو اعبدو اضربو افعلو اقسمو، تو یہ واحد متکلم کا وزن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیگا کون سا ہے؟ مضارع کا سیگا ہے، تو یہ ہے واحد متکلم. تو فعل مضارع واحد متکلم کا سیگا ہے، یعنی فرسٹ پرسن سنگیولر. تو یہ آپ کا فعل ہو گیا. فا. الذی ہم جانتے ہیں الذی، الذین، اللذانی، تو یہ سارے جو ہے اسماء موصولہ کہلاتے ہیں، یعنی ریلیٹو پروناؤنس. تو یہ آپ کا، یہ بھی آپ کے اسماء ہو گئی. جس طرح ضمائر معرفہ ہوتے ہیں اس طرح سے اسماء موصولہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے فطرنی، یہ فطرہ پلس نی سے بنا ہے. فطرہ، اچھا یہ نی، اس کا تھوڑا کنسٹرکشن ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو ہے فطرہ، نی جو ہے یہ نون پلس یا متکلم ہے. یہ نون ہوتا ہے نون وقایا، یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے جب اس ورڈ پہ آ جائیں گے. تو ابھی ہم یہ مان لیتے ہیں دو ہی لفظ، دو ہی الفاظ. فطرہ فعالہ کے پیٹرن پہ تو فعل ہے، فعل ماضی کا سیگا فا. تو نی جو ہے اس کو اگر ہم نون کو نون وقایا اگر اس کو حرف مان لیتے ہیں تو یا جو ہے یا متکلم یہ ضمیر ہے، تو یہ آپ کا اسم. ٹھیک ہے. پھر واو پھر آ گیا حرف عطف یا جو ہے کنجکشن، تو یہ آپ کا حرف. الیہ اصل میں بنا ہے الہ، حرف جارہ پلس ہو کی ضمیر، اٹیچڈ ضمیر، ضمیر متصل واحد. ٹھیک. تو واحد مذکر غائب. تو الہ حرف جارہ یہ حرف، ہو چونکہ یہ ضمائر ہے تو ضمیر میں سے ہے، تو یہ آپ کا اسم. ترجعون، دیکھیے یرجعون، تفعلون، تسألون، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ، اور ابتدا میں اس کا علامت مضارع تا بھی ہے، الف تا یا نون وہ بھی ہے، اور اینڈ پہ اونا بھی ساؤنڈ بھی ہے، تو یہ فعل مضارع ہے. تو یہ آپ کا فعل ہے. تو یہ ہم نے جو ہے الگ الگ کی ہیں اسماء، افعال اور حروف، ناؤنس، وربس اینڈ پارٹیکلز. ٹھیک ہے. اب آتے اس کے معنی کی طرف، اس کا جو مختصر گرامیٹیکل انالیسس وہ ہے. واو حرف عطف اینڈ کے میننگ میں سیدھی سی بات ہے. اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس کا معنی پہ چلے جائیں، اس کی گرامیٹیکل انالیسس پہ چلے جائیں گے، پہلے جو اس کے ماں قبل آیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے. تو ہمارا جو کانٹیکسٹ چل رہا وہ یہ تھا کہ جب وہ 3 رسول، ان کا جو کنورسیشن چل رہا ہے اس اصحاب القریہ، اس بستی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، تو یہ ان کو اللہ کی دعوت دیتی ہے، تو وہ ان کو انکار کر رہے ہیں اور اوپر سے دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو عذاب دے دیں گے، آپ کو رجم کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کنورسیشن کے دوران جب یہ ساری بات، سیدھی سی بات، ایک ہم امیجنیشن یہی کر سکتے ہیں کہ یہ بات تو پھیل چکی ہوگی کہ ایسا فلاں اجنبی لوگ آئے، وہ ہمیں نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور پھر فلاں بستی کے لوگ انہیں جو ہے رجم کرنے کی سوچ رہے ہیں، ان پہ عذاب کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو ایک مومن شخص ہے
وہ دوڑ کے آتا ہے جو ہم نے لاسٹ آیت میں پڑھا تھا. ہم نے یہ پڑھا تھا وہ جو آیت تھی، میرے خیال ریکال کر رہا ہوں وہ جو آیت، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من اقصى المدينة، اور آیا من اقصى المدينة شہر کے ایک پرلے کنارے سے، شہر کے اینڈ سے، رجل ایک شخص، یسعى دوڑتے ہوئے آیا. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. جب وہ یہاں پہنچا جہاں پہ کنورسیشن تھا تو انہوں نے کہا کہ اتبعوا المرسلین، یعنی یہ واقعتاً رسول ہے، ان کی اتباع کرو. یعنی وہ جو شخص تھا وہ ایمان والا تھا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے ان رسولوں پہ ایمان لایا تھا، اور وہ بستی والوں سے مخاطب ہو کہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان پہ ایمان لے کے آ جاؤ، آپ ان کی بات مانو. پھر آگے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتباع کرو ان کی، من لا يسألكم اجرا، یہ جو آپ سے دعوت دے رہے اس پہ کوئی اجر آپ سے نہیں مانگتے، کوئی مزدوری اس پہ آپ سے نہیں مانگتے. وہ مہتدون، اور یہ سارے جو ہے ہدایت یافتہ ہے، یعنی آپ کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے. اب جو ہے، اب سیدھی سی بات ہے، چونکہ وہ جو ایک شخص ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حبیب نجار کے نام سے ایک شخص تھا، حبیب نجار کے نام سے، ٹھیک ہے، ایک شخص تھا. تو چونکہ انہوں نے ایمان لایا تھا ان رسولوں پہ، یہ مومن تھا، تو ان کو پتا تھا کہ اب جو وقت کی یہ جو بستی تھی یا جو لوگ تھے یہ سارے کے سارے رسولوں کے خلاف ہے، تو ان کے حق میں گواہی دینا تو مجھے اب یہ چھوڑیں گے نہیں، کہ اب میں اپنے آپ کو بڑی مشقت میں پاؤں گا، بڑے عذاب میں پاؤں گا آگے. تو یہ اسی پیٹرن کی طرف ان کو یہ خیال واقعتاً تھا کہ جب دائی دعوت دیتا ہے تو وہاں آگے جو ہے اس کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ میں ان کے سپورٹ میں اٹھاؤں اکیلے تو یہ ضروری تو ہے کہ اب مجھے بھی جو ہے اپنا جو ہے اب حشر، یوں کہے کہ ان کو وہ ایک ریئلائزیشن ہو رہی تھی کہ ایسا میرے ساتھ ہونے والا ہے. اب وہ شخص کیا کر رہا ہے، وہ یہی بول رہا ہے، وہ شخص آگے وما، اور حرف عطف، اور ما یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے سوال کے طور پہ استعمال ہوا، استفہام، تو کیا اور کیا، اینڈ واٹ، لی کے لیے، یا متکلم میرے لیے. تو اس کا مفہوم، جب ہم لی کا مفہوم لیتے ہیں اسے بہت سارے مفہوم نکال سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. میرے لیے یا مجھ کو، ٹھیک ہے، تو یہاں زیادہ بہتر مجھ کو نظر آتا ہے. اور کیا مجھ کو، اور مجھ کو کیا ہوا، اور مجھ کو کیا ہے، اس طرح ہم مفہوم نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھتے ہیں، لا نہیں، اعبدو واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا، فعل مضارع معروف کا. عبدا ورڈ ہے، اس کا آئین با الدال جو ہے اس کا یہ آپ کا روٹ ورڈ ہو گیا. میں بندگی کرتا ہوں یا کروں گا، یا میں عبادت کرتا ہوں یا کروں. جب ہم لا کے ساتھ آئیں گے تو نفی والا بن جائے گا، نہیں میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. یہاں پہ نہیں میں عبادت کروں، تو یہاں لا اعبدو، نہیں میں عبادت کروں، نہیں میں عبادت کروں. یا یوں نکال سکتے ان کی بات مانوں، ان کے کہنے پر چلوں، ان کی اتباع کروں. وما لیا، اور مجھے کیا ہوا، اور مجھ کو کیا ہے، کہ لا اعبدو، کی میں نہ عبادت کروں. کن کی؟ الذی، اسماء موصولہ ریلیٹو پروناؤن، واحد کا صیغہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی. ٹھیک ہے، تو الذی، اللذانی، الذین، تو یہ واحد کا صیغہ ہے، وہ جو. ٹھیک ہے، یا ٹو ہوم، یہ بھی اس کا استعمال جو ہے لکھ سکتے ہیں. وما، اور وما لیا، اور مجھ کو کیا ہوا ہے، کہ لا اعبد، کہ نہ کروں میں عبادت کس کی، الذی، اس کی، جس، وہ جو، یا وہ جس کی، یا وہ جس کی، یا وہ جس نے. ٹھیک ہے، اس طرح کا مفہوم الذی سے نکالتے ہیں اسماء موصولہ ریلیٹو پروناؤنس. فطرنی، تو فطر جو ہے یہ فعل مضارع واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب. فطر اور خلقہ، دوسرا ورڈ ہم استعمال دیکھتے ہیں خلقہ، سیم پیٹرن پہ، دونوں پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی سیم، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا.
لیکن خلق کا مطلب کبھی بھی، جیسے کوئی چیز وجود میں ہے، ہم اس کو دوسری چیز میں کنورٹ کریں گے تو ہم خلقہ کا اور استعمال کر سکتے ہیں. فطرہ مطلب ہوتا ہے ابتدا سے، یعنی اول سے ایگزسٹ کرانا کوئی چیز، یعنی کریٹ کرنا فرام دا فرسٹ لیول when there was nothing. جب کوئی وجود ہی نہیں اس کا تھا تو وہاں سے اس کو بنانا، ابتدا سے بنانا. تو اس کو بولیں گے، اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے عربی میں فطرہ. ٹھیک ہے، تو فطرہ یعنی جب فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو اس ایک نے ابتدا سے پیدا کیا، اس کا اس طرح مفہوم. پھر آگے اس کے ساتھ میں فطرنی، اصل میں جو ہے یہاں یہ صرف یا متکلم ہے، یعنی اس ایک نے مجھے پیدا کیا، ابتدا سے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ یا اس کے ساتھ اٹیچ یا متکلم یعنی مجھے، تو یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، اس ایک نے پیدا کیا، کس نے؟ الذی. ٹھیک ہے، تو یہ یا متکلم یعنی اس ایک نے پیدا کیا مجھے، اس ایک نے ابتدا سے بنایا مجھے. اب مسئلہ یہ ہے بھی اس کو پڑھے کیسے، دیکھیے فطر یا تو یہ بنے گا فطری، اور ہم جانتے ہیں یا ساکن ما قبل ہمیشہ چاہتا ہے کہ ما قبل اس کا حروف جو اس پہ زیر ہو. یہ رول میں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا. الف ساکن ہمیشہ چاہتا ہے اس کہ ما قبل جو حرف ہے اس پہ فتحہ ہو. یا ساکن ما قبل ہونا چاہیے آپ کا کسرہ، اور واو ساکن ما قبل حروف پیش چاہتا ہے. یعنی ایسے ساؤنڈ سوٹیبل ہوتی ہے عربی زبان میں، عرب ایسا پڑھتے ہیں. ٹھیک، لیکن یہاں یا ساکن ہے، آگے جو را ہے اس پہ فتح ہے، تو یہ جمتا نہیں، یہ پڑھنا سوٹیبل نہیں ہے. تو اب اس کو ہم زیر، یوزولی زیر دیتے ہیں یا کے لیے، یعنی اس کو زیر میں کنورٹ کریں گے. اگر ہم اس کو زیر دیں گے تو اس کا فعل کا وزن چینج ہوتا ہے، یعنی لام کلمے پہ آپ کا کسرہ آ جاتا ہے. تو وہ فعل کے وزن کو بچانے کے لیے عربی میں یوز کرتے ہیں ایک نون، کہتے ہیں نون وقایا. اور تو نون وقایا جو ہے، اس پہ کون سی جو زبر آئے گی، اس پہ کون سی جو ہے زبر زیر یا پیش ہوگی، تو وہ یا کے اکارڈنگ ہوگی، یعنی اس کی زیر ہوگی. تو اس لیے یہاں فطرنی آیا ہے، ورنہ نون کا کوئی اس طرح سے کوئی مفہوم نہیں ہے، یعنی اس ایک نے پیدا کیا مجھے. ٹھیک ہے، فطرنی. اب یہاں جو ہے تھوڑا سا کوئی انتقال کر گیا ہے تو ٹھیک ہے. اب دیکھیے اعلان ہو رہا ہے اصل میں نہ لائیو نہ لے جاؤ، کوئی میت ہو رہی کچھ. تو الذی فطرنی، اس ایک نے ابتدا سے پیدا کیا مجھے، اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، الذی واحد ہے، اس کا مطلب وہ جو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف مراد ہے، کیونکہ یہ شخص یہ بول رہا ہے کہ وما لیا، مجھے کیا ہوا کہ لا اعبد، کہ نہیں میں عبادت کروں اس کی جس نے مجھے ابتدا سے پیدا کیا، جس نے مجھے جو ہے دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تھوڑا مسئلہ ہے، جو اسماء موصولہ ہے اس کے بعد ضروری ہمارے پاس ہوتا ہے ایک وضاحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں صلہ. تو صلہ یا اسم ہوتا ہے، فعل، یہ اس جملے اسمیہ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جملے فعلیہ کی شکل میں ہے، تو یہ جملے فعلیہ کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا صلۃ الموصول آپ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ فطرنی کو آپ صلۃ الموصول مان سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اسماء موصولہ. تو الذی وما لی لا، اور مجھے کیا ہوا، مجھے، یا آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کیوں نہ میں کروں، وما لی لا اعبد. اگر ایسے چلیں گی تو اور کیا ہوا مجھے، لا اعبد نہیں میں عبادت کروں، الذی اس کی جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا ابتدا سے، جب میری کوئی دنیا میں شکل موجود تھی، میرا کوئی وجود موجود نہیں تھا. تو اصل میں میننگ آپ اس کا اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، وما لی لا، اور کیوں نہ میں عبادت کروں، الذی لا اعبد، وما لی لا اعبد، اور کیوں نہ میں عبادت کروں، الذی فطرنی جس نے مجھے ابتدا سے پیدا کیا، جس نے مجھے دنیا میں میرا وجود بخشا. پھر حرف عطف واو اور الیہ، الیہ جو ہے حرف جارہ الہ. دیکھیں الہ جو ہے پلس ہو کی ضمیر واحد مذکر غائب، تو جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو اس کو ایسے لکھا جاتا ہے. تو یہ
ایسے آپ کا الہ ایسا بن جاتا ہے. پھر یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس پہ زیر آ جاتی ہے. تو جب بھی یہ جو ضمیر ہے ہو، اسے ماں قبل یا ساکن آتا ہے تو اس کو ہمیشہ زیر پہ لکھیں گے. لیکن یہ آئیڈیلی ہوتا ہے یہ والی ضمیر ہو کی ضمیر جو ضمیر مجرور متصل ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے. ٹھیک، ایسے لکھتے ہیں الیہ. ٹھیک ہے، تو الہ تک ہی، اس تک، ٹھیک ہے نا، یا اس کی طرف. تو یہاں پہ اس کی طرف، تو الیہ اس کی طرف، و اور الیہ اس کی طرف ترجعون. ترجعون یہ فعل مضارع ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے را جیم اور عین. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے اگر اس کا فعل مضارع دیکھیں گے تو رجع یرجع، یرجع، ضرب یضرب، باب ضرب یضرب سے رجع یرجع، ضرب یضرب. تو یرجع جب بنے گا، اس کو جب ہم مجہول بناتے ہیں تو مجہول کا قاعدہ ہمیں پتا ہے، فعل مضارع جو ہے معروف، اس پہ ابتدا کا جو علامت مضارع ہے اس کو ضمہ دیجیے آپ پیش، اور عین کلمہ جو ہے آخر سے پہلے جو آپ کا کلمہ ہے اس پہ فتحہ دیجیے. تو یہاں پہ فتحہ بنے گا تو یہ بنے گا یرجعو. تو یرجعو سے اب گردان جب پڑھیں گے یرجعو، یرجعان، یرجعون، ترجعو، ترجعان، ترجعون. تو یہاں پہ ترجعون ہے، تو یہ یرجعو، یرجعان، یرجعون، ترجعو، ترجعان، یرجعن، ترجعو، ترجعان، ترجعون. تو یہ آپ کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن یہ جو ہے مجہول کا صیغہ، مضارع مجہول. اور مضارع مجہول کو ہم لکھتے ہیں انگلش میں پیسو، امپرفیکٹ پیسو ورب. ٹھیک ہے، امپرفیکٹ مجہول پیسو. اور جو نارمل ہوتا ہے معروف جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایکٹیو. ٹھیک ہے، تو پیسو ورب ہے یہ، امپرفیکٹ پیسو ورب، جمع مذکر حاضر سیکنڈ پرسن کا. تو اس کا مفہوم اب را جیم عین کا جو مادہ ہے اس کا جو میننگ ہے لوٹنا. دیکھیں اگر تو یہ را جیم اور واو ہوتا ہے تو وہاں سے جو میننگ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے امید رکھنا. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے را جیم اور عین، تو یہاں سے لوٹنا. ٹھیک ہے، تو ریٹرن. تو ہم کیا اس کا مفہوم نکالیں گے؟ ترجعون، ترجعون ہے نا، ترجعون تو تم سب، اگر یہ معروف ہوتا تو تم سب لوٹتے ہو یا لوٹو گے، لیکن چونکہ یہ مجہول ہے تم سب لوٹا دیے جاتے ہو، لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی تم سب لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو مفہوم تم سب لوٹائے جاؤ گی. پھر اس کو اس طرح سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ تم سب کو لوٹنا ہے. وَإِلَيْهِ، اور اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف. کون سے اللہ؟ جس کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا. حبیب نجار ان سے یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا. اور وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، یا تم سب کو لوٹنا ہے اسی کی طرف. یعنی تم جب دنیا سے نکل جاؤ گے تو آخر میں اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ ان نبیوں کے حق میں بول رہا ہے اور ان کو ڈرا بھی رہا ہے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، اور کیوں نہ میں، اور مجھے کیا ہوا کہ نہیں میں عبادت کروں الذی فطرنی، اس کی جس نے مجھے پیدا کیا ابتدا سے جب میرا کوئی وجود نہیں تھا. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف. اور یہی پیٹرن آپ کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی قانون ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اسی نے پیدا کیا جو کہ آپ سمجھ نہیں رہے. تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم سب کو لوٹنا ہے. تو یہ آج کی آیت تھی. اس کے بعد میں جو آیت ہے تو وہ انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا اس میں تغیرات بہت زیادہ ہے، کنورجنس بہت زیادہ ہے، کہ جو افعال اس میں آئے تھوڑے سے کمپلیکس ہے. تو میں اسی لیے میں نے اس کو آج ڈسکس نہیں کیا. میں نے سوچا اس کو کھول کے تھوڑا سا بیان کیا جائے، اس میں جو گرامر ہے اس کو واضح کیا جائے. جلدی میں اگر میں ابھی اس کو سٹارٹ کر لیتا تو شاید انصاف اس پہ نہیں ہو پاتا. تو یہ آج کی آیت ہوگی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور
مالی اور کیوں نہ میں کروں، لا اعبد کیوں میں لا اعبد نہیں عبادت کروں اس کی، الذی فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے وجود بخشا ابتدا سے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، یا جو ابھی جاتے ہیں اس دنیا سے وہ بھی لوٹائے جاتے ہیں اور آگے بھی جو آئیں گے وہ بھی لوٹائے جاؤ گے۔ تو دونوں مضارع کے دونوں جو ہے حال اور مستقبل کا اس کا ٹرانسلیشن ہم کر سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔